بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ظہر کے 4 فرض جب اکیلے پڑھنے ہیں تو کیسے پڑھنے ہیں، جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں ظہر کے 4 فرض پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت موجود تھی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز پھر بھی شروع ہو جائے گی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ اب پہلے وہ طریقہ سیکھتے ہیں جب ہم نے ظہر کے 4 فرض اکیلے پڑھنے ہیں۔ سیدھا ہو کے کھڑے ہوں گے، پاؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1 بالش اور کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ جب کھڑے ہوں گے قیام کی حالت میں نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ جب رکوع میں جائیں گے رکوع کی حالت میں نظر پاؤں پر ہونی چاہیے۔ جب سجدہ کریں گے سجدے کی حالت میں نظر ناک پر ہونی چاہیے۔ جب تشہد پہ بیٹھیں گے تو نظر جھولی میں ہونی چاہیے۔ اب نیت کریں گے 4 رکعت نماز فرض وقت نماز ظہر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہنا ہے ہاتھوں کے دونوں ہتھیلیاں ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کو لگ جائیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں کو لگائیں گے اور ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ اب اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ باندھنے ہیں، ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی گدی بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں گے، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اسے اگل بغل رکھیں گے، دائیں ہاتھ کی بیچ کی 3 انگلیاں ان کو بائیں ہاتھ کی کلائی کے پیٹھ پہ رکھیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اب رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ جب رکوع کرنا ہے تو ہاتھوں کو پھیلا کر گھٹنوں پہ رکھیں گے، پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، نظر پاؤں پر ہونی چاہیے۔ اب 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور یہ یاد رہے پیٹھ اس طرح سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر پانی کا پیالہ رکھ کر کھینچا جائے تو پانی نیچے نہ گرے، بلکہ حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس نماز کی طرف نظر ہی نہیں فرماتا جو رکوع اور جو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ اب تسبیح پڑھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہوں گے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اسے قومہ کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ غلطی کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو نماز مکمل ہوگی ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب سجدہ صاحب کسے کہتے ہیں یہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ یہ واجب کب ہوتا ہے، اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو ویڈیو جو ہے وہ انت تک ضرور دیکھیے گا۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اسے قومہ کہتے ہیں۔ اب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہوں گے اور ربنا لک الحمد کہہ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ جب سجدے سے سر اٹھانا ہے تو اس کا الٹ کریں گے، پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ اب سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ اب 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہہ کے سیدھا ہو کے بیٹھیں گے۔ 2 سجدوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح کرنے سے واجب چھوٹتا ہے، سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو نماز مکمل ہوگی ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ 2 سجدوں کے درمیان کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بڑھنا چاہیے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی پڑھا جائے۔ اب پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے، 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب جب سر اٹھانا ہے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، 3 بار تسبیح پڑھیں گے رکوع کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے سیدھا کھڑے ہوں گے۔ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی لگائیں گے، تسبیح پڑھیں گے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہہ کے سیدھا بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر، 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر کہہ کے تشہد پہ بیٹھیں گے۔ دوسری رکعت میں جو تشہد ہے
اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا، کیونکہ جب فرض ادا کرتے ہیں دوسری رکعت میں جب تشہد پہ بیٹھتے ہیں، تشہد اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے ہیں، مغرب کے ہیں یا عشاء کے ہیں، جب دوسری رکعت پہ بیٹھتے ہیں تشہد اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب تشہد جو ہے یہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب تیسری رکعت جو ہے یہ بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھ کے التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رہے، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے، لیکن فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ساتھ کوئی سورت ملائیں، پھر رکوع و سجود کر کے تشہد پہ بیٹھ کے تشہد پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ یہ تھا ظہر کے 4 فرض پڑھنے کا طریقہ جب ہم نے اکیلے پڑھنے ہیں۔ اور یہ یاد رہے جو میں نے بیان کیا کہ واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، جس طرح کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اگر بھولے سے ہو جاتا ہے تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں، اگر کسی نے بھولے سے تھوڑا سا سر اٹھایا ساتھ ہی سجدے میں چلا گیا تو اس صورت میں بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تشہد پہ بیٹھیں گے آخری رکعت میں تشہد اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ایک طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، تشہد پہ بیٹھ کے تشہد مکمل شروع سے لے کر آخر تک پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ دوسرا طریقہ جو کہ بہتر اور افضل ہے وہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، ساتھ درود پاک پڑھیں گے، دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ ظہر کے 4 فرض جب ہم نے امام کے پیچھے پڑھنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے گا، مقتدی بھی امام کی اقتداء میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، وہ صرف ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے، مقتدی صرف ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے، آگے امام جو ہے اس کی قرات جو ہے وہ مقتدی ہی کی قرات ہے، اگرچہ اونچی آواز میں ظہر کی نماز میں امام قرات نہیں کرتا، لیکن پھر بھی مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے۔ اب رکوع و سجود ہوں گے، مقتدی رکوع میں بھی رکوع کی تسبیح پڑھے گا، امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، مقتدی نے سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، وہ کہے گا ربنا لک الحمد۔ اب سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، امام بھی سجدے کی تسبیح پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اب جو ہے وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں بھی مقتدی خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے، امام اپنی قرات کرے گا، رکوع و سجود ہوں گے، تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا۔ اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اسی طرح یہ رکعتیں مکمل ہوں گی۔ جو بھی نماز ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے اگر پہلی رکعت میں شامل ہوا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، جو امام پڑھے گا وہی گویا کہ مقتدی کی ہی قرات ہے، بس مقتدی خاموشی کے ساتھ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، رکوع و سجود والی تسبیح پڑھے گا یا تشہد میں بیٹھ کے تشہد پڑھے گا۔ یہ طریقہ ہے مقتدی کا امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔